بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، دنیا سمجھتی ہے کہ زندگی کو لگژری بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، زیادہ پیسہ ہونا چاہیے اور دنیا کا سارا ساز و سامان ہونا چاہیے۔ جس گھر میں جو گھر اپنا ہے اور بڑا ہے، ماربل ٹائل سے بنا ہوا ہے اور اس میں کئی کمرے ہیں، اٹیچ باتھ ہے اور اس میں سولر سسٹم بھی ہے، بجلی بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے اور اچھا خاصا ان کا کاروبار ہے، اور مرد سارے بڑی بڑی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے پاس کپڑوں کی بھرمار ہے، ہر گھر کی عورت کے پاس الگ الگ سونے کا سیٹ ہے اور لاکھوں روپے کا سونا ہے، 10 تولے، 15 20 تولے ہر عورت کے پاس سونا ہے اور سب صحت مند بھی ہیں، کوئی بیمار بھی نہیں ہے۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ خوشحال گھر یہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ خوشحال گھر وہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، یہ سب سے زیادہ خوشحال گھر ہے اور سب سے زیادہ کامیاب گھر ہے اور سب سے زیادہ اسی گھر میں سکون ہوگا۔ جس گھر میں دنیا جہاں کی ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیاں ہیں، سچ پوچھیں اس گھر کا سکون اللہ چھین لیتا ہے، ایسے گھر والوں کا سکون اللہ چھین لیتا ہے، ایسے گھر کی خوشیاں اللہ چھین لیتا ہے، ایسے گھر میں سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ہر ایک اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ مگر جس گھر میں اللہ کا دین ہو، اور جس گھر میں اللہ کے احکام زندہ ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہوں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ کسی اور طریقے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو یہ گھر اپنا نہ ہو، کرائے کا ہو، اس میں ایئر کنڈیشن نہ ہو، پرانے سے پنکھے ہوں اور وہ بھی نہ ہوں ہاتھ والے پنکھے ہوں، واشنگ مشین نہ ہو، وہی پرانے زمانے کی طرح سے ہاتھوں سے کپڑے کوٹ کے دھوئے جاتے ہوں اور اس میں سوئی گیس بھی نہ ہو، لکڑیاں جلائی جاتی ہوں
انگارے جلائے جاتے ہوں اور اس گھر میں بجلی کا بل پلانے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہ ہوں، مرد بے روزگار ہوں، ایک ہی کمانے والا ہو، وہ کما کے آتا ہے اور آ کے وہ بچوں کو کھلاتا ہے، اگر اتنی بھی تنگی ہوگی لیکن اللہ کے حکم پورے ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، تو یہ گھر خوشحال رہے گا، پرسکون رہے گا۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جتنی میں نے بات کی ہے، یہ ساری بات اس قرآن کی آیت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے رہنے والے لوگ ایمان لائیں اور متقی بن جائیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں، مومن ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّ، یہ جو لفظ لو ہے عربی میں، اس لو کے اندر آرزو کا معنی بھی ہوتا ہے، آرزو کا، تمنا کا معنی بھی ہوتا ہے، اور اظہار افسوس کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کاش کہ یہ دنیا میں رہنے والے لوگ مومن ہوتے اور متقی ہوتے، ان کی زندگیاں نافرمانی سے پاک ہوتی، تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سکون ہے ذکر میں، یہ کہتے ہیں سکون ہے میوزک میں۔ میں کہتا ہوں سکون ہے حلال میں، یہ کہتے ہیں مزہ آتا ہے حرام میں۔ میں کہتا ہوں غیبت سے بچو، غیبت ان کا محبوب مشغلہ بن گئی۔ میں کہتا ہوں عورتیں پردہ کریں، عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ میں کہتا ہوں جب مؤذن کی اذان آئے تو مرد عورتیں سب کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے میرے سامنے حاضری دو اور اپنے بندہ اور بندی ہونے کا اظہار کرو، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں درگزر کرو، معاف کرو، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر میں ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ان کو پکڑتا ہوں۔ میری ماں و بہنوں، اگر ہم زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ ہماری زندگی میں کوئی کام حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں حرام حلال اتنا مکس ہو گیا ہے کہ اب اس کو الگ الگ کرنا ہی ایک مشکل لگتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ چینی اور ٹوٹا چاول آپ سمجھتی ہوں گی نا، ٹوٹا چاول، وہ جو ٹوٹے ہوئے چاول کے ہوتے ہیں نا، ایک چاول تو ہوتا ہے سیلا، اس کے دانے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹوٹا چاول۔ تو یہ ٹوٹا چاول اور چینی، 1 کلو چینی 1 کلو ٹوٹا چاول، اگر آپ ان دونوں کو مکس کر دیں، بالکل مکس کر دیں، ایک برتن میں ڈال کے دونوں کو مکس کر دیں، اب آپ کسی سے کہیں کہ جی اس کو الگ الگ کرو، تو مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے نا۔ چینی کے دانے بھی چھوٹے چھوٹے، چاول کے دانے بھی چھوٹے چھوٹے، اور 1 کلو، تو اس کے لیے تو سارا دن چاہیے، سارے دن میں بھی یہ الگ نہیں ہوں گے، سر میں درد ہو جائے گا الگ الگ کر کے۔ آج ہماری زندگیاں حرام حلال ایسے مکس ہوا ہے جیسے چینی اور ٹوٹے چاول کے دانے آپس میں مکس ہوئے ہیں کہ علیحدہ کرنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے۔
اتنا حرام اور حلال ہماری زندگی میں مکس ہو گیا ہے، اتنے ہم نافرمانی میں جا پڑے ہیں، اتنے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں، اور کم قسمتی سے دین صرف نمازی کو سمجھا جاتا ہے، بس نماز پڑھ لی بس۔ اور کسی نے بڑا تیر مار لیا تو اپنی بچی کو عالمہ بنا دیا، قرآن پڑھا دیا، یہ تو بس انتہا ہو گئی۔ نہیں، یہ انتہا نہیں ہے۔ دین بچوں کو عالمہ بنانے، بچیوں کو عالمہ بنانا اور بچوں کو عالم بنانے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو ایک زندگی ہے جس کا آپ سے مطالبہ ہے، آپ کے بچوں سے الگ مطالبہ ہے، آپ کی بچیوں سے الگ مطالبہ ہے، آپ سے الگ مطالبہ ہے۔ آپ کا بولنا کیسا، آپ کا دیکھنا کیسا، آپ کا سننا کیسا، آپ کا چلنا کیسا، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، آپ کس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، کس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، کس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، کس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، ان سب باتوں میں دین کو اختیار کرنا ہے۔ کس کے قریب ہونا ہے، کس سے دور ہونا ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ عورت کو بات کرنے کا لہجہ بھی اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں بتایا ہے کہ عورت کا لہجہ کیا ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ آپ کے دروازے پہ آپ کے خاوند کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی مرد پوچھنے آیا تو اب اس کو جواب کیسے دینا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے لہجہ بھی بتایا ہے کہ لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر سبحان اللہ ادھر غیبت، ادھر الحمدللہ ادھر غیبت، ادھر لا الہ الا اللہ ادھر غیبت، ادھر اللہ اکبر ادھر غیبت۔ توبہ توبہ، عجیب بات ہے۔ دنیا داروں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا گناہ ہے، اور دین داروں کو، نیک لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے پکے نمازی اور پکے دیندار کسی افسر کو جس عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک عالم کو اس عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اس لیے دین صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دی جائے، اب نہ پسند میری نہ ناپسند میری، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کو بڑا جاننا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی کو چھوٹا جاننا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو پسند کرنا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو ناپسند کرنا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی سے جڑنا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی سے ٹوٹنا ہے، نہ جوڑنا ہے نہ توڑنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں جوڑنا، اپنی مرضی سے نہیں توڑنا، اپنی مرضی سے تعلقات قائم نہیں کرنے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزارنا۔ اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے حرام حلال کو مکس کر دیا، جیسے چینی کے دانے اور ٹوٹے چاول مکس ہوئے ہیں۔ اب کون علیحدہ کرے؟ علیحدہ تو کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ چاول پکائیں اور چینی علیحدہ نہ کریں تو وہ کیا بن جائے گا؟ اور آپ چائے میں ڈالیں چینی چاول دونوں تو چائے کیا بن جائے گی؟ اس کو تو الگ کرنا پڑے گا نا۔ چاول پکانے تو چینی کو الگ کرنا پڑے گا، چائے میں ڈالنا ہے تو چاولوں کو الگ کرنا پڑے گا، پھر آپ ڈالیں چینی اس میں۔ تو آج زندگیاں اجیرن ہیں، زندگیوں کا سکون لٹ چکا ہے، آپس میں محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہیں، زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ زندگی میں جو برکت ہوا کرتی تھی، جو سکون ہوا کرتا تھا، جو آپس میں محبت کا ماحول ہوا کرتا تھا، جو دلوں کے اندر وسعت ہوا کرتی تھی، اب وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، اور اس کی وجہ ہماری زندگیوں میں گناہوں کا آ جانا ہے۔ ہم اپنی زندگیاں گناہوں سے پاک کریں، اینک
اینک، وہ جو ایک ہوتی ہے دور والی اینک، ایک ہوتی ہے قریب والی اینک، قریب والی اینک لگا کر اپنے آپ کو چیک کریں کہ مجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زبان بے لگام ہے، اسے قابو میں لائیں، یہ زبان جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، بالتحقیق ہیں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جن کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور جن کے پیچھے سارے صحابہ کو کھڑا کیا، سارے صحابہ کو جن کا مقتدی بنایا، یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ جب امیر بنے تو مسلمانوں نے امیر بنا دیا، نہیں بننا چاہتے تھے، بنا دیا گیا۔ جب بنا دیا گیا اور ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ اب امت جمع ہو گئی ہے اور اب انتشار کا خدشہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے 3 دن مسلسل ہر نماز پڑھاتے، اس کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، لوگو میں تم میں سب سے اچھا نہیں ہوں، میرا درجہ تم میں سب سے اونچا نہیں ہے، لہٰذا تم آپس میں مشورہ کر لو، کسی اور کو امیر بنا لو، میں اس لائق نہیں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، ابو بکر آپ یہ مت سوچیں کہ ہم آپ کو ہٹنے دیں گے، ہمارے جیتے جی آپ امارت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو بننے بھی نہیں دیں گے اور آپ کو ہٹنے بھی نہیں دیں گے۔ 3 دن مسلسل ہر نماز کے بعد حضرت ابوبکر فرماتے تھے مجھے ہٹا دو، حضرت علی فرماتے تھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اتنے بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور زبان کو کھینچ رہے ہیں باہر۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس حاضر ہوئے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے یہی تو ہے جو ہلاکت کی جگہوں میں لے جاتی ہے، اس لیے میں اس کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ زبان انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے نکلنے والے جو بول ہیں، یہ بول زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ کہنے والے ایک بول بولتے ہیں نا، کہنے والے ایک بول بولتے ہیں اور وہ تو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کچھ کہا ہے، لیکن اگلا اس بول کو سوچ سوچ کے ساری رات سو بھی نہیں پاتا۔ یہ زبان اتنی زہریلی ہے، اتنا زہر یہ اگلتی ہے، سانپ کی پھن میں اتنا زہر نہیں ہے جتنا اس چھوٹی سی زبان کے اندر زہر ہے۔ ہمارے نبی سے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصمت، خاموش رہنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وحسن الخلق، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے، تیری ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں؟ جیسے پیسے کی حفاظت کے لیے تجوری رکھی جاتی ہے نا، یا جیب میں پرس رکھا جاتا ہے، عورتیں پرس رکھتی ہیں، مرد بھی جیب میں پرس رکھتے ہیں، اور زیادہ پیسہ، زیادہ مال، زیور، سونا اس کو تجوری میں بند کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں سارے دین کو محفوظ کرنے والی چیز بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو جب قابو میں رکھو گے تمہارا سارا دین محفوظ ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے؟
کیا زبان کی وجہ سے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یبن جبل هل یکب الناس علی مناخر وجوہہم الا حصائد السنتہم۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے جبل کے بیٹے، انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرانے والے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی تو ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرنا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا پتہ شاید وہ اللہ کی نظروں میں تم سے زیادہ اچھا ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ عورت جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کی نظروں میں تم سے زیادہ اچھی ہو۔ کسی کو برے نام سے نہ پکارو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو ان باتوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ عورتیں ظالم اس کو سمجھتی ہیں جو اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہو، صرف اس کو، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے، مگر وہ بھی ظالم ہے جو اوروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ عورت بھی ظالم ہے جو عورتوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، نگاہوں میں اوروں کی حقارت کو بیان کرتی ہے۔ عورتیں بیٹھتی ہیں نا تو آنکھوں میں اوروں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے توبہ نہ کی نا تو تم بھی ظالم ہو۔ اس لیے زندگی کو اگر پرسکون بنانا ہے حرام کو نکال دیں، ناجائز کام چھوڑ دیں۔ وہ گھر جس میں حرام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ جس گھر میں ہمارے نبی کی ساری سنتیں ہوں، اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو، سچ پوچھیں اگر وہ گارے مٹی کا بھی بنا ہوا ہے نا تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں سکون ہے۔ آپ کوئی ایک گھر ایسا ڈھونڈیں، اگر کوئی ایسا گھر مل جائے آپ اس گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ کو میری بات کا یقین آئے گا کہ بے شک جس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اس گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم گئے اجتماع میں تھے ہم رائے کے اجتماع میں، تو رائے کے اجتماع میں ایسے ہوتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اب لاکھوں کے مجمع کے لیے پتہ ہے کیا انظام ہوتا ہے؟ نیچے پرالی بچھاتے ہیں، پرالی کو سندھی میں کہتے ہیں پلال، وہ جو خشک گھاس ہوتی ہے نا جو انڈے کی حفاظت کے لیے کریٹ کے اندر ڈالتے ہیں نا، اس کو پلال کہتے ہیں، پرالی، وہ نیچے بچھائی جاتی ہے۔ اور وہ بھی ساری نہیں ملتی، کسی کو 2 تن کے، کسی کو 10 تن کے، کسی کو 15 تن کے، بس ایسے ملتی ہے۔ اس کے اوپر بچھاتا ہے ہر انسان اپنی چٹائی اور اس کے اوپر لگاتا ہے اپنا بستر۔ اچھا یہ تو ہو گیا نیچے۔ اوپر کیا ہے؟ اوپر اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا لے جاتے ہیں، اس کی چھت بنا دیتے ہیں۔ کپڑا چوکور کپڑا ہوتا ہے، اس کے 4 کونے بانسوں میں باندھے جاتے ہیں اور اس کپڑے کے نیچے رہنا ہوتا ہے۔ اوپر دھوپ بھی پڑتی ہے، بارش ہو جائے تو پانی بھی آ جاتا ہے، نیچے کیچڑ بھی ہو جاتا ہے اور نیچے تو مٹی ہوتی ہے۔ اس میں 3 دن ہم گزارتے ہیں، 3 دن مسلسل اس میں گزارتے ہیں، 3 راتیں 3 دن ہم گزارتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہمارے علاقے سے جو لوگ گئے تھے ان سب کو ساتھیوں نے جمع کیا، کہا آپ ان سے تھوڑی سی بات کریں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی آپ سارے خوش ہیں یہاں پہ؟ کہنے لگے بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا بے سکونی ہے یا سکون ہے؟ کہنے لگے بہت سکون ہے۔ تو میں نے کہا سکون کیوں مل رہا ہے آپ کو؟ بیت الخلاء پہ جاتے ہیں تو 6 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بیت الخلاء کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، لائن، ایک آدمی جائے گا، پیشاب کرے گا، استنجا کرے گا، باہر نکلے گا، پھر دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، پھر 10ویں نمبر پہ نمبر آتا ہے۔ کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اور وضو کرنے کے لیے ½ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، ½ کلومیٹر نہیں تو کم از کم 1/4 کلومیٹر تو ضرور جانا پڑتا ہے۔
وضو کرنے کے لیے آدھا کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اتنی تکلیف۔ اور بیت الخلاء کا حال وہ ہے، اور گندے ہو رہے ہوتے ہیں بیت الخلاء، اور سونے کے لیے کوئی گدا نہیں ہے، گھاس پہ مٹی میں، دھوپ دن کو دھوپ پریشان کرتی ہے اور رات کو سردی پریشان کرتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے، مٹی بھی سارا دن اڑ رہی ہوتی ہے، شکلیں عجیب سی ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کو سکون بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں سکون بھی ہے، بہت سکون ہے۔ میں نے کہا گھر میں زیادہ ہوتا ہے یا یہاں؟ کہتے ہیں یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، یہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، گھر میں ماربل کا فرش ہے، ٹائلوں کا فرش ہے، یہاں پہ تو مٹی ہے، اور گھر میں تو پاس ہی بیت الخلاء ہے، اور یہاں تو بیت الخلاء کے لیے آپ کو آدھا کلومیٹر طے کرنا پڑتا ہے، وضو کرنے کے لیے آدھا کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اتنی لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ گھر میں تو بیوی پکایا کھانا آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، آپ کہتے ہیں نمک کم ہے اور پکا ہوا صحیح نہیں ہے، اور یہ کیا پکایا ہے، روز تم کیا پکا کے لے آتی ہو، دماغ خراب کر دیا تم نے۔ یہاں تو آپ کو ہوٹل پہ جانا پڑے گا، کینٹین پہ جانا پڑے گا، لمبی لائن میں لگنا پڑے گا، اور جو وہاں والوں نے پکایا ہے وہی کھانا پڑے گا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی یہاں۔ پھر بھی آپ کو سکون ہے؟ کہنے لگے پھر بھی سکون ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں، کیوں سکون ہے یہاں پہ؟ سکون کے اسباب تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، نہ اے سی ہے، نہ قالین ہے، نہ فرش ہے، نہ بستر اچھا ہے، نہ کھانا اچھا ہے، نہ سہولتیں ہیں، مشقت پریشانی، مشقت ہے، سکون ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو سارے خاموش۔ میں نے ان سے کہا بھئی سکون جو وجہ محسوس ہو رہا ہے نا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پورے پنڈال میں جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اس میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اس لیے آدھا کلومیٹر دور بھی جا کے پیشاب کرنا مشکل نہیں لگ رہا، آدھا کلومیٹر دور جا کے وضو کر کے آنا مشکل نہیں لگ رہا، مٹی میں پڑے رہنا مشکل نہیں لگ رہا، گھاس پہ سونا مشکل نہیں لگ رہا۔ ہر مشکل آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، بلکہ آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اچھا پھر ایسے حال میں بارش بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، یہ جو مارچ میں رائیون میں اجتماع ہوتا ہے اس میں ہمیشہ بارش ہو جاتی ہے، اور سردی کا زمانہ بھی اور بارش بھی۔ اب وہ بستر سارے گیلے اور پانی ٹخنوں تک، اور بعض دفعہ پنڈلیوں تک پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سارے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ بارش روک دے، لیکن بھاگتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں کہیں۔ بھئی چلے جاؤ تم، اتنی بارش ہو گئی ہے تو جاتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ تو میں ان سے بہت دفعہ پوچھتا ہوں، کہتے ہیں بس ہے تو بارش، ہے تو تکلیف، لیکن اس میں بے سکونی نہیں ہے، سکون بڑا ہے۔ جب انسان اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ پاک کے حکم پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کے حکم پورے کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ رہا ہوتا ہے، تو بیماریاں تو آتی ہیں، وہ تو زندگی کا حصہ ہیں، تنگی بھی آتی ہے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، کبھی بجلی کا بل پلانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، غربت اور امیری اور بیماری اور تنگی اور پریشانی اور یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ سب آتی ہیں، لیکن دل میں سکون ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ مثال دے رہے تھے کہ جب اللہ پاک سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پریشانیاں تو اس پہ آتی ہیں، چونکہ دنیا میں پریشانیاں تو سب پہ آتی ہیں، لیکن اس کو پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، شیشے بند ہیں اور باہر شدید آندھی اور بارش اور آندھی اور مٹی۔ اب باہر بارش بھی ہو رہی ہے، آندھی بھی ہے، مٹی بھی اڑ رہی ہے، لیکن یہ جو شیشے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نظر تو سب کچھ آ رہا ہے، لیکن محسوس کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک ایسے زندگی میں سکون دے دیتا ہے۔ آپ ساری بہنوں سے دست بستہ درخواست ہے، اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں، اللہ پاک کو راضی کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کے تذکرے کریں، اپنے گھر میں اپنے نبی کے اتنے تذکرے کریں کہ آپ کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہیں کہ دنیا کا کوئی دنیا دار ان کو اچھا ہی نہ لگے۔ جن کا 10 کروڑ کا بنگلہ ہو، 70-80 کروڑ کا بنگلہ ہو کسی کے پاس، تو بتائیے اس کو 6-7 لاکھ والا
یا 20 لاکھ والا یا 50 لاکھ والا 80-90 لاکھ والا گھر اچھا لگے گا جس میں ماربل لگی ہوئی ہے؟ جن کے پاس 90 کروڑ کا بنگلہ ہوگا ان کو یہ کیسے اچھا لگے گا؟ ہمارے نبی سے اتنی محبت ہو، ہماری نسل کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، مردوں کو اتنی محبت ہو کہ دنیا دار ان کو اچھے ہی نہ لگیں۔ میں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے ہمارے بچے نعرے لگاتے رہتے ہیں، گاڑی میں کھڑے ہو کے ان کے لیے ناچتے رہتے ہیں، ان کے لیے الیکشن میں ورک کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیگ لگا کے ناچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام سے زندہ آباد اور ان کے مخالفین کے نام پہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس کے لیے زندہ آباد کہہ رہے ہیں؟ عیبوں سے بھرے ہوئے ایک انسان کے لیے اتنے زیادہ نعرے لگا رہے ہیں اور ایسے ان کے دیوانے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ وزیر اعظم بن بھی گیا تو ان کو کیا کرے گا؟ زندگی بنانا بگاڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان بچوں کا جو اپنے لیڈروں کے نام لے لے کر ان کے نعرے لگا کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی ماؤں نے، ان کے باپ نے بتایا نہیں کہ حضور کی شان کیا ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، تو دوسرا کوئی ان کی نگاہوں میں جچی نہ پاتا۔ وہی جچتا جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا نظر آتا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں اپنے نبی کے خوب تذکرے کریں، اپنے گھر کو گناہوں سے پاک کریں، اللہ کے احکام پورے کریں، اذان سنتے ہی نماز پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، رو کے اللہ سے ہدایت کی دعائیں کریں، عافیت کی دعائیں کریں۔ اپنے گھر سے ساری اللہ کی نافرمانیاں نکال کے پچھلی زندگی پہ سچی توبہ کر لیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، جب بندہ اور بندی کتنے بڑے گناہ گار ہوں اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسے ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے اب تک انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، آپ سے زیادہ خطا کار ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ توبہ کیے بغیر ہم میں سے کسی کا چارہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر اللہ کو راضی کر نہیں سکتا۔ ہم سارے خطا کار ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو کہ کل موت کا پیام آ جائے اور ہمیں جانا پڑ جائے۔ اگر ہم توبہ طائب نہ ہوئے اور ہماری تیاری نہ ہوئی تو قبر میں کیا بنے گا؟ بچے تو دفنا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کریں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اگر اللہ کو راضی کیے بغیر اس کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزار کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے، خود بھی چلیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔